نحمدہ و نصلی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے یوٹیوب کے سننے والوں، ہم پرانی واقعات میں سورہ بقرہ سن رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سنے۔ آج انشاءاللہ ہم تابوت سکینہ کے بارے میں سنیں گے، اور یہ پھر کنٹینیو چلے گا۔ اس میں داؤد علیہ السلام، طالوت اور جالوت کی جنگ کا تذکرہ آئے گا۔ ہم پہلے تابوت سکینہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ آئیے پہلے قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ پارہ 2 آخری رکوع آیت نمبر 248۔ اس میں تفسیر کے ساتھ تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ آپ کھولیں، ترجمہ کنز الایمان، خزائن العرفان وغیرہ پڑھیں، اور یہ بیان بھی سنیں کہ آپ لوگ اس میں نہیں سمجھ پاتے بعض لوگ قرآن کے ترجمے میں، تفسیر میں، تو آسان انداز میں الحمدللہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں سارا واقعہ آ جائے۔ کیونکہ ایک آیت کہاں ہوتی ہے، ایک آیت کا ترجمہ کہاں ہوتا ہے، کچھ کس صورت میں ہوتا ہے، کچھ کس صورت میں ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات تو بے شمار صورتوں میں آئے ہیں، اور سورہ بقرہ میں زیادہ ہے۔ تو تابوت سکینہ کیا تھا کہ ایک شمشاد کی بنی ہوئی لکڑی کا تابوت تھا، یعنی صندوق، جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ کچھ سامان وہ جنت سے لے کر آئے تھے، کھیتی باڑی کے سامان، کچھ بیج، اور یہ تابوت سکینہ بھی جنت سے لے کر آئے تھے۔ اور عصائے موسیٰ، حجر اسود۔ تو اب اس میں کیا تھا، اس میں تابوت سکینہ میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آنے تھے نا، ان کی تصویریں تھیں۔ اب کتنوں کی تھی رب تعالیٰ بہتر جانے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تصویر تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں قیام کے اندر ہیں، ارد گرد صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے مکانات کی بھی تصویریں تھی کہ کس انبیاء کا کس طرح کا مکان ہوگا۔ تو یہ نسل در نسل چلتا آیا آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اور چیزیں رکھنا شروع کر دیں، یعنی اپنا عصا رکھتے، اپنے امامہ شریف رکھتے، ہارون علیہ السلام کے بھائی کا امامہ شریف، کرتا شریف، موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک یعنی جوتیاں، کہتے ہیں ہمیں چپل، شوز، اور جو ہے تورے شریف کے ٹکڑے، تورے شریف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے نا، جیسے قرآن شریف ہے، تو ان کے جو صحیفے، من و سلوہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا، تو اس وقت من و سلوہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مقام تیہ میں یہ اعتقاد رکھا کہ بھئی پتہ نہیں کل آئے گا، من و سلوہ نہیں آئے گا، تو انہوں نے جھولیاں بھر کر دوسرے دن سے جمع کر لیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا دوسرے دن سے جمع نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کیا تو کھانا سڑ گیا۔ یہ بھی میرا بیان ہے، آپ نکال لیں تفصیل سے۔ مقام موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقام تیہ میں بھٹکنا، قید ہونا، اس میں آپ کو یہ تفصیل سے واقعہ ملے گا۔ تو اس کے بعد سے کھانا سڑنا شروع ہوا۔ یہ من و سلوہ اس پہلے کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو آپ نے صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس صندوق کی کیا برکت تھی؟ اس کی یہ برکت تھی کہ بنی اسرائیل اس کو اپنے آگے آگے رکھتے، اور جنگ میں جاتے تو آگے رکھتے، فتح یاب ہوتے۔ ان کو کوئی حاجت پیش ہوتی تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے، تو وہ ان کی حاجت پوری ہو جاتی، ان کی مشکل ٹل جاتی، اور اس کی برکت سے ان میں کھیتیاں، فصل اچھی ہوتی۔ مطلب اس کے تابوت کی بڑی برکتیں تھیں۔ اس کے وسیلے سے جو دعائیں مانگتے بنی اسرائیل، وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا۔ اس کو وہ پاک صاف جگہ پر خیمے میں رکھتے تھے، اور اس کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس کی تابوت سکینہ کی حفاظت کرتے تھے۔ اور اس سے ان کو مطلب بہت زیادہ ان کو فتوحات ملتی، جنگوں میں ہر جگہ کامیابی، کامرانی، نصرت ان کو ملتی۔ کس کی وجہ سے؟
تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی بے اعمالیاں بڑھنے لگیں، بد اعمالیاں بڑھنے لگیں، موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا اور یہ گناہوں میں پڑ گئے، معصیت میں پڑ گئے، تو پھر قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ قوم عمالقہ ایک جنگجو قوم تھی، بہت جابر قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے لڑنے کے لیے بھی آئے تھے۔ یہ بھی میرا واقعہ ہے، سورہ بقرہ کا میں کر چکی ہوں یوٹیوب پر، پارٹ نمبر 4 یا 5 ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ قوم عمالقہ سے جنگ موسیٰ علیہ السلام کی، اور بلعم بن بعورہ کا بھی اس میں واقعہ ہے، وہ بھی آپ سنیں نکال کر، بہت دلچسپی ہوگی، بہت مزہ آئے گا قرآنی واقعات کو آپ جو سنیں گے اس سے آسان انداز میں۔ قوم عمالقہ اس کو لے کر چلے گئی، اور لے جا کر جو ہے اس کی وہ ادب نہیں کیا، لے جا کر نجس جگہ پر، گندی جگہ پر، کوڑے کرکٹ میں جو ہوتا ہے نا، جو کوڑی خانہ، اس پر پھینک دیا۔ تو ان پر اس کی بے ادبی کا، بے حرمتی کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ میں بھی طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں، طاعون پھیل گیا، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں آ گئیں، تو بہت زیادہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ تو پھر وہ قوم عمالقہ کو نے سوچا کہ اس کو بیل گاڑی پر لادا اور بنی اسرائیل والوں کی طرف ہانک دیا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب سے یہ تابوت آیا، ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے، تو ہم پہ طرح طرح کے عذاب آئے ہیں۔ اب یہ بیل گاڑی کہاں جائے گی، کس کے پاس جائے گی، تابوت سکینہ کس کو ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ سنیں گے پارٹ نمبر 2 میں۔ دیکھیے یہ کہ اس میں سے ہم نے کیا سیکھنے کو ملا، ہمیں قرآنی واقعات کیا سبق دے رہا ہے کہ اولیاء اکرام کے تبرکات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جبھی تو بنی اسرائیل ان سے دعا، اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں،